الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك رسول الله وعلى آله وأصحابه يا حبيب الله. الحمدللہ عز و جل ایک مرتبہ پھر سلسلہ درس قرآن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت بن کر تشریف لائے. چنانچہ قال الله تبارك وتعالى في شان نبيه الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے کہ سب کچھ ان کے ثنا خواں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اللہ پاک کا کروڑوں احسان ہے. اللہ پاک کا جتنا بڑا فضل ہے، جتنا شکر ادا کریں اس کا ہم کم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جو شان و شوکت، جو مقام و مرتبہ، جو عزت و مقام اور جو رفعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی وہ کسی کو بھی عطا نہیں فرمائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کی شان و شوکت کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی اوصاف اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی یا ایھا المزمل کہہ کر مخاطب فرماتا ہے، تو کبھی یا ایھا المدثر کہہ کر مخاطب فرماتا ہے، اور کبھی تو یا سین والقرآن الحکیم کبھی اس طرح کہہ کر ارشاد فرماتا ہے، اور کبھی طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ کہہ کر یاد فرماتا ہے. کبھی تو رب تعالی آپ کے چلنے کی قسم ارشاد فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اور کبھی رب تعالی آپ کی زلف مبارک کی قسم ارشاد فرماتا ہے واللیل اذا یغشی، اور کبھی آپ کے چہرے مبارک کی قسم ارشاد فرماتا ہے تو فرماتا ہے والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اسی طرح رب تعالی کبھی آپ کی آنکھ مبارک کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ. اسی طرح کبھی رب تعالی آپ کی مبارک زبان کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے اور فرماتا ہے إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اور کبھی رب تعالی آپ کو رحمت کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے اور فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. الحمدللہ عز و جل آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت بن کر تشریف لائے. چنانچہ رب تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر، یعنی عالمین کے لیے رحمت بنا کر ہم نے بھیجا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو وہ اپنی قوم کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے. وہ صرف رحمت جو خاص ہے ان کی وہ صرف اپنی قوم کے ساتھ خاص ہے، لیکن جب ہمارے آقا مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہوتی ہے تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام پچھلے والوں کے لیے بھی، اگلے والوں کے لیے بھی، قیامت تک آنے والوں کے لیے، مومن کے لیے، کافر کے لیے، انسان کے لیے، حیوان کے لیے، ہر چیز کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت بن کر تشریف لائے. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے جو اہل عرب میں جو صورتحال تھی وہ اللہ اکبر یہ تھی کہ اہل عرب کا یوں تو دین ابراہیمی تھا، لیکن ان کی جو اصل صورت تھی یہ بالکل بدل گئی تھی. توحید کی جگہ شرک کرنے اور ایک خدا کی عبادت کرنے کی جگہ
یہ لوگ بت پرستی کرنے لگے تھے، اللہ اکبر، یعنی بت والوں کی بت کی پوجا کرنے لگے تھے۔ اسی طرح ان میں تو کچھ تو بتوں کو اپنا خدا سمجھتے تھے، تو بعض درختوں، چاند، سورج، ستاروں کو پوجتے تھے، اور کچھ تو معاذ اللہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے تھے اور ان کی پوجا پاٹ کرنے میں مصروف رہتے تھے۔ کردار کی پستی کا عالم یہ تھا کہ ان کا کردار اتنا گرا ہوا تھا کہ یہ دن رات شراب خوری اور جوا، بدکاری، قتل و غارت، راہزنی مشغول رہتے تھے اسی میں۔ ان کی سخت دلی کا اس بات سے اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ اتنے سخت دل تھے کہ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ لوگ جیسے ہی ان کے ہاں کوئی بیٹی پیدا ہوتی تو یہ لوگ اسے زندہ دفن کر دیتے تھے۔ الغرض اہل عرب میں ہر طرف وحشت، بربریت کا دور دورہ تھا۔ لڑائیوں میں آدمیوں کو زندہ جلا دینا، عورتوں کا پیٹ چیر ڈالنا، بچوں کو ذبح کر دینا، ان کو نیزوں پر اچھال دینا، ان کے نزدیک کوئی عیب شمار نہیں کیا جاتا تھا۔ یہ حالت صرف عرب کے ساتھ ہی خاص نہیں تھی بلکہ پوری دنیا ہی اسی لپیٹ میں تھی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح پوری دنیا میں جہالت کا گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، چنانچہ اہل فارس یعنی ایرانی لوگ اکثر آگ کی پوجا کرتے تھے اور اپنی ماؤں کے ساتھ گندا گناہ کرنے سے بھی نہیں چوکتے تھے۔ بکثرت ترک شب و روز بستیاں اجاڑنے اور لوٹ مار کرنے میں لگے ہوتے تھے۔ اسی طرح بت پرستی اور لوگوں پر ظلم و جفا کی آندیاں چلانا ان کے لیے کوئی معیوب نہ تھا۔ اللہ اکبر۔ اسی کشمکش میں جب حضور علیہ السلام حبیب خدا نور والے مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نور سے دنیا کو چمکانے، سارے جہان کے لیے ہادی اور رہبر بن کر واقع اصحاب فیل کے 55 دن کے بعد 12 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 سنہ عیسوی بروز پیر شریف کے دن صبح صادق کے وقت، یعنی ابھی ستارے آسماں پر ٹمٹما رہے تھے، چاند سا چہرہ چمکاتے، کستوری کی خوشبو مہکاتے، ختنہ شدہ ناف بریدہ دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت آویزہ تھی، درخشاں تھی، سرمگی آنکھیں، پاکیزہ بدن، دونوں ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے، سر پاک آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے اللہ اکبر دنیا میں تشریف لائے۔ چنانچہ شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے کہ مبارک ہو کہ رحمت للعالمین تشریف لے آئے، مبارک ہو کہ رحمت للعالمین تشریف لے آئے، جناب خاتم المرسلین تشریف لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا سے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک سے دعا ہے ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔